بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بے حد ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور حضرت ام رباب نہ ہو۔ ناظرین، میدان کربلا سے لے کے شام تک کوئی ایسا ظلم نہیں جو معصوم بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 4 سال کی سکینہ کو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور میدان کربلا میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے کی طرف چلتے ہیں تو بی بی زینب، بی بی کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سا منظر تھا۔ ناظرین، بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی لشکر میں یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ پر تیروں کی بارش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اور اس بات کا خوف تھا علی شیر خدا کے بیٹے اگر ہمارے پاس آ گئے تو ہماری خیر نہیں۔ اسی وجہ سے وہ 10 میل دور سے آپ کے اوپر تیر چلا رہے تھے۔ اس قدر تیر چلائے گویا تیروں کی بارش ہو رہی ہو۔ تیر لگنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے ندا آئی، اے حسین، اب میری طرف لوٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ اب تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس ظالم نے نیزے سے ایسا سخت وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ اتنے میں حرملہ ملعون نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی تو ہر طرف جلجلہ رونما ہو گیا۔ زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور خوشیاں منانے لگے۔ 4 سال کی بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی تو آپ نے پوچھا، میرے بابا جان کہاں ہے؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم کمینے نے ایک تیر نکالا تو امام حسین علیہ السلام کے ایک تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا جان ہے۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف آ گئیں۔ بدبخت یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی معصوم سکینہ اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ظالم چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر ملعون نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی تھیں۔ شمر ظالم حضرت سکینہ کی طرف دیکھ کر تلوار لہرا لہرا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ضرب پہ ضربیں لگاتا جا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو آپ کے جسم کے اوپر ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ کسی نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امام، ہم کو بتائیے، جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تو کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اسے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح سے جس طرح اس تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بی بی سکینہ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دشمنوں نے ننھے معصوم بچے کے رونے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا اور ان کو قیدی بنا کر ظالم اپنے ساتھ یزید کی طرف لے جانے لگے۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف نہیں بڑھا اور وہیں رک گیا۔ ظالم شمر نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پھپھی، بابا جان کا سر آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوشت خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ
ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ایسا اچھا رویہ ہمارے ساتھ کسی نے بھی اختیار نہیں کیا جیسا کہ آپ ہم سے کر رہی ہو۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا کہ میں تمہاری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے جب بدبخت شمر کو معلوم ہوا کہ قافلہ بیوی سکینہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو ظالم نے ایک کوڑا شہزادی بیوی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر ملعون نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر ان کو اونٹ پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ اس کمینے نے کہا کہ میں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے اور میں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچ گیا تو یزید نے کہا پیچھے کون ہے؟ تو یزیدی فوج نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ پھر ظالم یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی ملعون نے کہا کہ یہ بیوی سکینہ ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ بیوی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ کھڑی معصوم بچی کے پاؤں اس طرح تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہو جاتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے ہو جاتا۔ بیوی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید بدبخت نے کہا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوج نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ ناظرین، ظالم یزید نے اپنی فوج کو رسیوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ ظالم یزید کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اپنے بابا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا، کیا آپ اپنے بابا جان سے ملنا چاہتی ہو؟ بیوی سکینہ نے جواب دیا جی ہاں کہ میں اپنے بابا جان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کے بعد ظالم یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا جان کے پاس آنے لگی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے بابا جان تمہاری آواز کا کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے بابا جان سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اٹھ کر بی بی سکینہ کے گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد ظالموں نے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان میں جب پرندے آتے جاتے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری بہن یہ اپنے گھر آ رہے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ فرمانے لگی کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رونے لگی۔ ناظرین، بی بی سکینہ اتنا روئی کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ ناظرین، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھ کر کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر ملعون نے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور مجھ کو بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے اور یزید لعنتی سو رہا ہوتا ہے۔ جب قید خانوں سے آواز بلند ہوتی ہے تو یزید اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہتا ہے تو یزیدی لشکروں نے کہا کہ لگتا ہے شاید یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں آرام سے سو سکوں۔ یزیدوں کے سپاہیوں نے سر مبارک قید خانوں میں رکھ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو زندان میں رکھا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے اور بی بی سکینہ اپنے بابا جان کا سر اپنے گود میں رکھ کے بے حد رونے لگی۔ بی بی سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس طرح بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک تمام یزیدیوں پر اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے والوں پر اپنی لعنت فرمائے، آمین۔